سوٹیاں بھی لگتی اور بڑا مشکل ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہاں جاتے تو کسی نے ان پہ اعتراض کیا اور کہا کہ وہاں شرک ہوتا ہے، آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہاں کون سا شرک ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ لوگوں کو حق اللہ کہنا چاہیے، حق رحمان کہنا چاہیے، لیکن پاک وطن جائیں تو لوگ کہتے ہیں حق فرید یا فرید۔ کیا کہتے ہیں؟ حق فرید یا فرید۔ تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بندے کا ذکر کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو میر علی شاہ صاحب نے اسے کیا جواب دیا؟ یہ میرے منیر میں لکھا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں گولڑے سے چلتا ہوں اور پاک وطن آتا ہوں، اتنا لمبا سفر صرف یہ دیکھنے کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے فرید سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اللہ نے فرید سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا پورا نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا اللہ نے کون سا وعدہ بابا فرید سے کیا؟ تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بابا فرید اللہ کو یاد کر کے چلا گیا، اب اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں سے بابا فرید کا تذکرہ کروا رہا ہے۔ یہ یاد کی قوت ہے، یہ ذکر کی قوت ہے۔ ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود، یہ ذکر کرتے کرتے بندہ مذکور بن جاتا ہے اور ہوتے ہوتے بندے کا نام ہو جاتا ہے۔ یہ نام کب ہوتا ہے؟ جب محبوب کے نام کی مالا جپی جاتی ہے۔ یہ نام کب ہوتا ہے؟ جب اس پیارے کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے حضور کا نام لیتے ہیں اور مدینہ پاک سے سرکار اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرماتے ہیں۔ یاد کی یہ ڈوری جڑتی ہے، یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ کنیکشن اتنا پختہ ہوتا ہے کہ بندہ پاکستان کے کسی گاؤں میں بیٹھ کے حضور کو یاد کرتا ہے اور سرکار اس پر بھی اور اس کے پورے گھرانے کے اوپر بھی نظر کرم فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جسے الابریز کہتے ہیں۔ الابریز شریف بڑی مشہور کتاب، اس کے اندر شیخ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے مکاشفے میں دیکھا، یہ صوفیاء کا مکاشفہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو فرمایا حضور کے دل سے نور کی ایک شعاع نکلتی ہے اور اپنے اس امتی اور اپنے اس غلام کے سینے سے جا کے جڑ جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فرمایا حضور کے سینہ مبارک سے نور کی شعاع نکلتی ہے، اس غلام اور امتی کے دل تک پہنچ کے جڑ جاتی ہے۔ فرمایا پھر جیسے جیسے وہ درود پڑھتا جاتا ہے نور کا وہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور نورانیت مضبوط ہوتی ہے، وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو آپ کی محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ آپ کس کنیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی شعاع نہیں ہوتی ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا تو اس تعلق کا انکار نہ کر، ورنہ ابھی میں تیرا وہ تعلق جو بارگاہ مصطفیٰ سے ہے وہ توجہ کے ذریعے کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، کیونکہ اس کائنات میں جتنی زندگی، جتنا نور، جتنا شعور، جتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں وہ مدینے کے تاجدار کے قدموں کی برکت سے ہو رہی ہے، حضور کے وجود کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، آپ بڑے سچے عاشق رسول تھے اور آپ کا صوفیاء سے بڑا مضبوط تعلق تھا۔ یہ آج کل ہمارے ہاں یہ آپ کے قریب ایک بندہ بیٹھ کے کہتا رہتا ہے بابے تشیعی کو، اور طرح طرح کی چیزیں ہم اس سے سنتے ہیں اور وہ لوگوں کو بزرگان دین سے بدظن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فالورز بڑے ہیں، میرے لائکس کرنے والے سبسکرائبر بڑے ہیں، یہی باتیں ہم ان سے سنتے ہیں۔ ایک دن کہہ رہا تھا کہ جلال الدین سیوطی کو سننے والے چند شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سیوطی کیا چیز ہے، مجھے 5 لاکھ بندہ ایک وقت میں سنتا ہے۔
میں نے اس کا جواب دیا اور میں نے کہا ان نوجوانوں اور نونہالوں کو اور حضور کے دین کے ان نوجوانوں کو سرکار کے دین کے بزرگوں سے بد ظن نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ میرے فالوور زیادہ ہیں تو میں حق پہ ہوں. یاد رکھو صرف لائکس یا فالوورز کا زیادہ ہونا یہ حق کی دلیل بولیے یہ حق کی دلیل کیوں؟ اگر یہ حق کی دلیل ہوتی تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے سے زیادہ فالوور تو جو کھلاڑی ہیں ان کے تمہارے سے زیادہ فالوور تو ان کے ہیں جو گانے گاتے ہیں جو فلمیں بناتے ہیں تو کیا پھر ہم مان لیں کیونکہ ان کے فالوور زیادہ ہیں تو وہ حق پہ ہیں؟ تو حق پہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے فالوور زیادہ ہیں. حق پہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. حق پہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہے. حق پہ وہ ہے جو لوگوں کو ادب اور عشق سکھاتا ہے. یہ بات میں عرض کر رہا تھا تو اس بات کو مکمل کرتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک دن شعر لکھا فارسی زبان فرماتے ہیں می نہ دانی عشق و مستی از کجاست. مجھے محسوس نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا کہ میرے دل میں عشق اور محبت کا سمندر جو ٹھاٹھے مار رہا ہے یہ عشق کہاں سے آیا ہے یہ مستی کہاں سے آئی یہ جوش کہاں سے آیا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. کہتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نظارہ دکھا دیا خود ہی جواب دیتے ہیں می نہ دانی عشق و مستی از کجاست این شعائے آفتاب مصطفیٰ. فرمایا جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ کائنات میں جتنا ذوق اور شوق ہے یہ آفتاب مصطفیٰ سے نکلنے والی کرنوں کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں پہ مہربانی فرماتے ہیں تو آئیں ہم بھی تھوڑی دیر حضور کو یاد کرتے ہیں. مولانا ظفر علی خان نے فرمایا تھا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یعنی جب ہم حضور کو اکیلے بیٹھ کے یاد کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پوری ایک محفل سج جاتی ہے. ہم اکیلے نہیں رہتے بلکہ ہم سرکار کی محفل اور کچہری میں چلے جاتے ہیں. تو جو حضور کو یاد کرے وہ اکیلا بولو نا جو حضور کو یاد کرے وہ اکیلا اس کی خلوت میں بھی جلوت ہوتی ہے اس کی تنہائی میں بھی محفل ہوتی ہے اس کی تنہائی میں ایک انجمن سج جاتی ہے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی آپ نے نام سن رکھا ہوگا ملک پاکستان کی عظیم روحانی شخصیت تھے اور آپ کے دادا جان کا نام تھا حضرت خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی. تو وہ سیال شریف میں بیٹھ کے درود پاک کا ایک چلہ کیا. چلہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک ایک خاص تعداد میں بیٹھ کے درود پڑھا اور اس درود کو درود کبریت احمر کہتے ہیں جو حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی نے لکھا اور وہ 20 منٹ میں مکمل ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. اگر آپ گوگل کریں اور لکھیں کہ درود کبریت احمر تو وہ بڑا خوبصورت درود ہے جو حضور غوث پاک نے سرکار کی شان میں لکھا. تو حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کو جب اس وظیفے کی اجازت ملی تو وہ پڑھنا کیسے تھا 40 دن باوضو رہنا تھا روزہ رکھنا تھا سفید لباس پہننا تھا سفید دستار پہننی تھی سفید مصلی پہ بیٹھنا تھا اور اکیلے بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھنا تھا. دل میں وہ یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ گئے مسجد میں 40 دن درود پڑھتے رہتے. جس دن درود کا وظیفہ مکمل ہوا تو جو باہر خادم بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ 5 ہستیاں گھوڑے پہ سوار تشریف لائیں اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے. نور ہی نور پھیل گیا اور کافی دیر تک ملاقات جاری رہی. پھر وہ نکل کے تشریف لے گئے تو وہ خادم خواجہ معظم الدین مولوی اندر گئے اور کہا کہ جناب یہ کون ہستیاں تھیں یہ کیا نور ہے یہ کیا خوشبو ہے. فرمایا میں جس نبی پہ درود پڑھتا رہا آج درود کا وظیفہ مکمل ہوا سرکار 4 خلفائے
جس نبی کا میلاد مناتے ہیں بولو وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرماتے ہیں، اور آج بھی جو حضور پہ درود پڑتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خصوصی نگاہ فرماتے ہیں۔ ابھی مدینہ کا ذکر ہو رہا تھا اور علامہ جنید صاحب بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ثنا خان حضرات کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو کلام پڑھا جائے اس بامانہ کلام ہو، با مقصد کلام ہو، اس کا سمجھ بھی آئے۔ آج کل ایسے ثنا خان حضرات بھی آ گئے ہیں کہ 7 4 5 بندے دف والے ہوتے ہیں، اور اتنا ساؤنڈ پہ جو ہے وہ زیادہ آواز میں نعت پڑھتے ہیں کہ سننے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ جنید صاحب جیسے باشرہ خوبصورت ثنا خان اللہ تعالیٰ ان جیسے ثنا خانوں میں اضافہ فرمائے۔ تو انہوں نے مدینہ پاک کا تذکرہ کیا، تو میں اسی حوالے سے مجھے وہ یاد تازہ ہو گئی، تو میں نے کہا آئیں ہم بھی، کیونکہ یاد میں بڑی قوت ہے، میں نے یہاں سے بات شروع کی، تو آئیں ہم بھی بیٹھ کے مدینے والے کو یاد کرتے ہیں، ہم بھی حضور کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس یاد کا فیض نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال بحیثیت نبی اور رسول مکہ میں رہے، بولیے کتنا؟ 13 سال، یہ مکی دور ہے، اور مدنی دور کتنا ہے؟ 10 سال۔ یہ سیرت کا سبق بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ مکی دور کتنا ہے بچوں؟ مکی دور کتنا ہے؟ 13 سال، اور مدنی دور کتنا ہے؟ 10 سال۔ 13 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 23۔ تو حضور نے 23 سال کی مدت میں نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچایا، اور 23 سال کے عرصے میں وہ کرم فرمایا کہ جو لوگ دور جاہلیت میں تھے، خون ریزی کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، شراب و کباب کے عادی تھے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والے تھے، صرف 23 سال کے عرصے میں سرکار نے کایا پلٹ کے رکھ دی، اور وہی لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ شان عطا فرمائی کہ جو ابو بکر تھا وہ صدیق ہو گئے، جو عمر تھا وہ فاروق ہو گئے، جو عثمان تھے وہ ذوالنورین ہو گئے، جو علی تھے وہ حیدر کرار ہو گئے۔ اور حفیظ جلندری نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کایا پلٹ دی۔ 13 سال جب مکہ میں گزار لیے تو مکے والوں نے حضور کو ظلم و ستم کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نکل جائیں، بلکہ حضور کے گھر پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ 40 نوجوان زہر میں بجھی ہوئی تلواریں لے کے حضور کے گھر کے باہر آ گئے، گھیرا ڈالی کہ آج رات ہم نبوت اور رسالت کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، حضور کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی یہ والی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ والی آیت پڑھی، کنکریاں اٹھائیں اور ان کی طرف پھینکی، سب کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا، اور حضور ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے یار غار، یار مزار صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، ہجرت کے سفر میں میری سنگت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا، تمہارے نام یہ پورا نکلا ہے، تیاری کرو۔ انہوں نے 2 سواریاں حاضر کی، یا رسول اللہ میں تو کب کا اس انتظار میں تھا کہ مجھے آپ کی رفاقت میسر آئے، آپ کے ساتھ سفر کی سعادت میسر آئے، میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور وہ بھی بڑا عجیب منظر تھا کہ رات کا اندھیرا ہے اور دشمن وہاں گھیرا ڈالے کھڑا ہے، اور مولا علی شیر خدا کو حضور نے اپنے بستر پہ لٹایا اور خود وہاں چلے گئے۔ اور حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اس رات آپ کو نیند کیسے آ گئی کہ جب تلواروں کا سایہ تھا اور موت آپ کے اوپر سایہ فگن تھی، وہ کیسے نیند آئی؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جتنے سکون کی نیند اس رات آئی ہے ساری زندگی نہیں آئی۔ کیوں نیند آئی؟ فرمایا کیونکہ میرے نبی کے پاک لبوں سے نکل گیا اے علی تم سو گے، صبح اٹھو گے، امانتیں واپس کرو گے، پھر مدینے میں آ کے مجھ سے
علی کسی بھی رات مر سکتا ہے لیکن آج کی رات نہیں مر سکتا. آج کی رات میری زندگی کی گارنٹی محمد الرسول اللہ نے عطا کی. آج مجھے کچھ نہیں ہوگا, آج میں زندہ رہوں گا, یہ یقین ہے اپنے نبی پر. یہ مولا علی کی شان ہے کہ انہیں بستر رسول ملا, اور یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ انہیں معیت رسول ملا. یہ جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم صحابہ کے ساتھ ہیں, کوئی کہتا ہے ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں سنیوں تمہیں مبارک ہو, تم اہل بیت کے بھی غلام ہو, تم صحابہ کے بھی غلام. اللہ نے ہمیں سب کی غلامی عطا فرمائی. میں علامہ کوثر نیازی کا یہ شعر دوستوں کو سناتا ہوں کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں ہم, ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار. ہمیں سارے چمن سے پیار ہے, اور ہم کہتے ہیں بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. ہمارے تعلق کا معیار نسبت مصطفیٰ. جس کا تعلق حضور سے ہو گیا ہم اس کے غلام بن گئے, جس کی نسبت سرکار سے ہو گئی ہم اس کے قدموں کی خاک بن گئے. تو ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں. لیکن میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو شان حضور نے جس کو عطا فرمائی وہ مان لو, جو شان حضور نے جسے عطا فرمائی وہ مان لو. ہم مانتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کو غزوہ خیبر میں حضور نے جھنڈا عطا فرمایا. بولو کیا عطا فرمایا؟ وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضور نے فرمایا فتح نہیں ہو رہا خیبر, کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ کا پیارا ہے, اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے. تو انتظار کرتے رہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی کروٹیں بدلتا رہا کہ کل کس کا نصیب جاگے گا, جھنڈا کسے ملے گا. تو حضور نے فرمایا سارے صحابہ موجود تھے اور علی موجود نہیں تھے. تو حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں خراب, آشوب چشم. حضور نے فرمایا جو بھی ہے اسے اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. دو صحابہ نے پکڑا, اٹھایا, حضور کی کچہری میں پہنچایا. سرکار نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا, آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی, اور جھنڈا حضرت مولا علی کو عطا فرمایا, اور فرمایا اے علی مبارک ہو, یہ فتح تیرے ہاتھوں پہ ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج جھنڈا علی کے ہاتھ میں دے دیا. تو بولو حضور نے جھنڈا کسے دیا؟ آخر تک ہر بندہ بولے جھنڈا کسے دیا؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہم تو یہ مانتے ہیں اور ہمارے سینے کو ٹھنڈ پڑتی ہے, لیکن اب ذرا یہ بھی مانو جو اب میں کہنے لگا کہ جھنڈا علی کو دیا, مصلی صدیق اکبر کو دیا. یہ مسجد میں صدیق اکبر ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے, تو یہ بات کرنی چاہیے کہ جھنڈا مولا علی کو دیا اور مصلی صدیق اکبر کو دیا. اور جب صدیق اکبر کو مصلی دیا تو ان کی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ بڑے دکھی ہیں, جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے, وہ روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, آپ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کریں, میرے بابا جان کو کھڑا نہ کریں. حضور جلال میں آ گئے, فرمایا اے عائشہ یاد رکھ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرنے کا فیصلہ محمد کا فیصلہ نہیں ہے, محمد کے خدا کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہم ساری نسبتوں سے پیار کریں. المختصر غار ثور میں پہنچے, اور کس شان سے پہنچے کہ جب گھر سے نکلنے لگے تو صدیق اکبر کی پوری فیملی حضور کی خدمت میں مشغول تھی. تو یہ خدمت مصطفیٰ جسے نصیب ہو جائے وہ برکت والا تھا. ان کی بیٹی کا نام ہے حضرت اسماء. حضرت اسماء حضور کے لیے کھانا بنایا, پھر اسے باندھنے کی باری آئی تو کوئی دھاگا کوئی رسی نہ ملی, تو انہوں نے جو عرب بیلٹ پہنتے ہیں اپنے جبے کے اوپر وہ بیلٹ کھولا, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, اس کے ساتھ حضور کا کھانا باندھا, باندھ کے حضور کو پیش کیا, اور حضور یہ سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب آقا نے انہیں دیکھا حضور نے مسکرا کے فرمایا انتی لستی اسماء,
انتی ذات النطاقین، فرمایا آج سے تو صرف اسما نہیں ہے، تو ذات النطاقین، دو پٹیوں والی ہے۔ قیامت تک جب تک تیرا نام لیا جائے گا ساتھ تیری اس خدمت کو یاد کیا جائے گا۔ تو نے مجھ سے اس محبت کا اظہار کیا۔ یہ حضور کا کمال ہے کہ جس نے اتنی خدمت بھی کی حضور نے اس کو ڈگری عطا فرمائی، اس کو شان عطا فرمائی۔ پھر آپ غار ثور میں تشریف لے گئے اور غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، پھر وہاں سے نکلے 17 دن حضور نے پیدل، اور ایک اونٹنی تھی، کبھی پیدل ہو جاتے، کبھی ابو بکر صدیق کو بٹھاتے، کبھی خود بیٹھتے، باری باری سواریاں تبدیل کرتے ہوئے 17 دن میں آپ جو ہے وہ مدینے پہنچے۔ لیکن جب مکہ کو چھوڑا تو ایک نظر پیچھے مڑ کے کعبۃ اللہ پہ ڈالی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ جملہ فرمایا یا مکہ انت احب البلاد الی قلبی، اے مکہ تو میرے دل کے بڑا قریب ہے، یہاں پہ کعبہ ہے، یہاں پہ حجر اسود ہے، یہاں پہ صفا مروہ ہے، یہاں پہ آب زمزم ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتا۔ حضور جب رو رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے حبیب آپ نہ روئیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ پہ قرآن نازل کیا، ایک دن ہم بڑی شان سے آپ کو واپس لے کے آئیں، پھر آپ کو مکہ عطا فرمائیں، پھر فتح ملے گی، آپ جائیں۔ تو جب حضور جانے لگے دل میں مکہ چھوڑنے کا غم تھا، اور یثرب پہنچے تو وہ بیماریوں کا گڑھ بنا ہوا تھا، حضرت عثمان بیمار ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے، مولا علی شیر خدا بیمار ہو گئے۔ یثرب کا پانی پیتے تو جیسے ہیضہ ہوتا ہے ایسے ان کو مرض لگ جاتا، وہ وباؤں کا گڑھ تھا۔ لیکن حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مدینے کے لیے مانگی، فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ او اشد، فرمایا اے میرے رب جتنی محبت تو نے ہمارے دل میں مکہ کی ڈالی ہے اتنی محبت ہمارے دل میں مدینے کی ڈالی ہے، اور ساتھ فرمایا او اشد، میرا دل کرتا ہے کہ میرا غلام مکے سے بھی پیار کرے لیکن جب مدینے کی بات آئے تو مکے سے بڑھ کے مدینے سے پیار کرے۔ یہ خود حضور نے دعا مانگی کہ میرا غلام مدینے سے زیادہ محبت کرے۔ پھر فرمایا وبارک لنا فی بدھا وسائھا، یا اللہ مدینے کے میزان میں برکت ڈال۔ میں اسے اپنی پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا مدینے دی ترکڑی وچ برکت پا، ترکڑی سمجھتے ہیں میزان، اس میں برکت ڈال دے۔ آج بھی جو لوگ مدینے سے ہو کے آئے ہیں ان سے پوچھ لو کہ جو شے مدینے کے باہر تولی جائے اور پھر مدینہ پاک کے میزان پہ تولی جائے تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے، مدینے میں جا کے ہر چیز میں برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ مدینے کی ہواؤں میں برکت ہے، فضاؤں میں برکت ہے، زمین میں برکت ہے، حتیٰ کہ حضور نے مدینے کی مٹی اٹھائی اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور فرمایا بری کو بعدنا شفاء من الامراض، فرمایا مدینے کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے تمام مرضوں کے لیے شفا کو رکھ دیا، شفا رکھتی ہے، اور مدینہ پاک کے پانی میں شفا رکھتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پھر دعا مانگی اور فرمایا اے میرے رب اس مدینہ پاک میں برکت عطا فرما۔ حضرت جبرائیل آئے اور آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں، المدینہ کالکیر تنفی الخبث، فرمایا مدینہ بھٹی کی مانند ہے۔ کس کی مانند؟ بھٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ جس میں لوہے کو تاپا جاتا ہے۔ تو فرمایا جیسے بھٹی میں لوہا ڈال کے نکالا جائے تو لوہے کی ساری میل کچیل نکل جاتی ہے، ایسے ہی میرا غلام جب مدینے آئے گا واپس جائے گا تو اس کی میل کچیل نکل جائے گا، وہ پاکیزہ ہو جائے گا، اس کے سارے میل نجاستیں اور گناہ اس سے دھل جائیں گے۔ پھر حضور نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، یہ مدینہ پاک کو حضور نے شان عطا فرمائی۔ کیا حدیث ہے؟ آپ علماء سے سنتے ہوں گے، فرمایا من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ، میرے جس غلام نے میری مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھی،
بولیے کتنی؟ 40 نمازیں کتنے دن میں مکمل ہوتی ہیں؟ 8 دن۔ کتنے دن میں؟ 8 دن میں۔ تو جس میرے غلام نے مدینے میں آ کے 40 نمازیں پڑھی بشرطے کہ کوئی نماز درمیان سے مس نہ ہوئی اور اس نے پوری 40 کا عدد پورا کر لیا، اللہ اسے 3 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا کیا؟ برے من النفاق، اس کے دل سے منافقت کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَنُجِّيَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے عذاب قبر نہیں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُ، اور اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ مدینہ پاک کی شان ہے۔ تو وہ لوگ جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی جب مکہ چلے گئے اور صفا مروہ کی صحیح کر لی اور آب زمزم پی لیا، حلق کروا دیا تو ہمارا عمرہ ہو گیا، اب مدینہ نہ بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مکہ بھی بڑا افضل ہے، لیکن مدینہ میں وہ ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ بولو جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ ہے۔ حضور کی محبت میں ایک اور بات آپ کو سنا دوں۔ مدینہ پاک سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جب حضور کا وصال ہوا آخری 5 دن حضور کی زندگی کے پڑے تاکہ ہمیں عملی حوالے سے کچھ سبق ملے۔ آخری 5 دن سرکار کی زندگی کے بیماری، بخار، بستر سے اٹھنا دشوار، اذان ہوئی، حضرت بلال حبشی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھانے تشریف لائیں۔ حضور نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، پھر لیٹ گئے۔ پھر فرمایا ٹھنڈا پانی لے کے آؤ، ٹھنڈا پانی منگایا گیا۔ میرے پاک نبی نے اپنے دونوں ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈبوئے، پھر اپنے چہرے اور سینے پہ مل لیے تاکہ بخار سے افاقہ ہو، پھر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھا نہ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عباس اور علی، اپنے چچا اور اپنے بھائی علی کو بلایا اور فرمایا مجھے اٹھا کے لے چلو۔ 2 دن حضور اس طرح مسجد جاتے رہے، 10 نمازیں اس طرح پڑھائیں کہ ادھر حضور کا حجرہ تھا جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا، اس سائڈ سے، آج بھی اسی سائڈ پہ مزار ہے، وہاں سے مولا علی اور حضرت عباس کو اٹھاتے اور اٹھا کے مصلی تک لاتے، اور یہ بخاری کے لفظ ہے مکانت رجلاہ یتخطان علی الارض، کہ زمین پر آپ کے 2 انگوٹھوں سے 2 لکیریں بنتی ہیں۔ یہ لکیریں کب لگتی ہیں؟ کہ جب بندے کا پاؤں نیچے نہ لگے اور پاؤں ایسے اس پہ لگتا رہے، انگوٹھے سے لکیر بنتی ہے، اور مسجد نبی کے کچے فرش پہ 2 لکیریں بنتی ہیں۔ اس عالم میں بھی 2 دن حضور نے آ کے نمازیں پڑھائی اور پڑھاتے رہے۔ تو آج ہم حضور کا میلاد بیان کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کے آخری دن تک نماز نہیں چھوڑی، اور آج ہم میلاد منانے والے نماز کے نزدیک نہیں آتے۔ ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، ہماری فجر اور عشاء میں ایک صف نمازیوں کی ہوتی ہے، اور ہمارا کیریکٹر، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار سنت رسول سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو حضور نے میرے بھائیوں 10 نمازیں ایسی پڑھی ہیں کہ جس میں مسجد نہیں آ سکتے تھے، اٹھا کے لایا گیا۔ پھر اس کے بعد آخری 3 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ یہ سبق ہے کہ مدینے سے پیار کیا جائے اور نماز جو ہے اس سے پیار کیا جائے۔ جب آخری حضور کی سانسیں نکل رہی تھی اور اپنے خالق حقیقی کی طرف جا رہے تھے تو یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور اس وقت حضور مسواک فرما رہے تھے۔ جب جان جانے آفرین کے سپرد کی مسواک فرما رہے تھے اور فرمایا نماز نماز، اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے سبارڈینیٹ، اپنے غلام جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں ان پہ زیادہ ظلم نہ کرنا، یہ آخری وصیت فرمائی، اور پھر آنکھیں بند ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت موجود نہیں تھے تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور فرمایا جس نے یہ کہا کہ حضور وصال فرما گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ایسے اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے۔
تو حضرت موسیٰ 40 دن بعد واپس آ گئے تھے، حضور بھی آ جائیں گے. وہ وصال نہیں کیا. جس نے ان کو وصال کا کہا تو میں ان کا سر قلم کر دوں. حضرت عمر جیسا صحابی جلال میں. حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے ہوش ہی کوئی نہیں، میں ایک کونے میں بے ہوش پڑا تھا، سارے صحابہ رو رہے تھے. اس وقت کس نے آپ کی امت کو سنبھالا دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق. وہ باہر کے اپنے ڈیرے پہ تھے، ان کا ڈیرا مدینے سے دور تھا. وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے وصال کا پتہ چلا، حجرے میں چلے گئے. دیکھا حضور بستر پہ آرام فرما ہیں، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پھر فرمایا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، آپ اب بھی پاکیزہ ہیں، اور آپ نے ہمیں دین سکھایا ہے، آپ نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے، آپ نے ہمیں زندگی کا نور بخشا ہے، ہم آپ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے. حضور سے باتیں کرتے رہے، حضور کو چومتے رہے، سرکار کی زیارت کرتے رہے. پھر باہر نکلے، سارے صحابہ جو ہیں وہ نیم مدہوشی کی کیفیت میں تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز آئی، فرمایا اے لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ حضور تو اس دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آنی، اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، نہ اسے موت آنی ہے، نہ نیند آنی ہے، نہ اونگ آنی ہے. عبادت اللہ کی ہے، اور حضور اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں. اور پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے قرآن کی یہ آیت آج نازل ہوئی، مجھے بھولی ہوئی تھی، میرے ذہن میں نہیں تھی. یہ ہے ابوبکر صدیق کی شان کہ آپ نے امت کو اس وقت سہارا دیا جب امت بہک رہی تھی اور جب کسی اور طرف جا رہی تھی، جب دین کے معنی تبدیل ہونے لگے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے دین کو سہارا دیا. پھر جو بلال حبشی تھے، جو حضور کی مسجد کے مؤذن تھے، جو سرکار کو اذان سناتے تھے، جو کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اپنی شہادت کی انگلی سے حضور کے حجرے کی طرف اشارہ کرتے اور حضور کی زیارت کرتے. جب سرکار کا وصال ہوا حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا اور کدھر چلے گئے؟ شام. اور اپنا فیملی ساتھ لے لی، سارا سامان لپیٹا، کہا اب جس نگری میں محبوب نظر نہ آئے اب میں وہاں نہیں رہوں گا، اب میں کہیں اور چلا جاؤں گا. وہ شام چلے گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ 3 سال، ایک روایت میں ہے 6 سال واپس نہیں آئے، وہیں رہے، حضور کو یاد کرتے رہے. اور حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں سوئے ہوئے تھے کہ حضور خواب میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ تو مجھے ملنے نہیں آتا، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تو مجھے ملنے نہیں آتا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلے ہی گئے اور ختم ہی ہو گئے، وہ غلطی میں ہے. چلے ضرور گئے ہیں لیکن وہ جا کے بھی اپنی امت پہ نظر کرم فرما رہے ہیں، وہ انہیں بلا رہے ہیں، وہ ان کے اوپر نظر کرم فرما رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے خود فرمایا میرا جو غلام جمعہ کے روز اور جمعرات کی شام میرے اوپر درود پڑتا ہے تو اس کا درود میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اب تو آپ جانتے ہیں کیا اس وقت کوئی درود آپ تک پہنچایا جائے گا وقت علمتا، جب آپ کی ہڈیاں، یہ لفظ ان کے منہ سے نکل گئے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے جیسے مردے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا وہ ہڈیاں کسی اور کی بوسیدہ ہوتی ہیں، اے میرے غلام یاد رکھ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے، زمین اللہ کے نبی کو کبھی بھی تکلیف دے سکتی نہیں ہے. اللہ کا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ عقیدہ بیان فرمایا
کہ قبر میں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا، بلکہ مجھے یاد رکھنا، میرے اوپر سلام کرتے رہنا، مجھے ملنے آتے رہنا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں آپ کے پاس آ جائیں، اور پھر کیا ہو فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے میرے حبیب جب یہ آئے نا بھٹکے ہوئے گناہگار آپ کے سامنے آئیں، آپ بھی ان کی سفارش کریں، آپ ان کے لیے استغفار کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر آپ نے ان کی سفارش کر دی تو اللہ ان کے لیے تواب بھی بن جائے گا، رحیم بھی بن جائے گا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک صحابی آیا جو کہیں دور سے آیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، وہ آیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا این رسول اللہ، کہ رسول اللہ کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سارے صحابہ سوگ میں مسجد نبی میں بیٹھے تھے، تو حضرت مولا علی شیر خدا اٹھے اور اٹھ کے انہیں اس صحابی کو پکڑ کے جو حضور کا حجرہ تھا جہاں آپ کا مزار تھا وہاں لے گئے اور فرمایا ھذا رسول اللہ، یہ نہیں کہا یہ حضور کی قبر ہے، فرمایا یہ حضور جلوہ فرما ہے، یہ حضور تشریف فرما ہے۔ تو وہ جو صحابی تھا اچانک جب حضور کا مزار دیکھا تو اس کی حالت بے حال ہو گئی، رونے لگا، مٹی لے لے کے سر پہ ڈالنے لگا اور ساتھ یہ آیت پڑھتا کہ یا اللہ تو نے ہمیں کہا تھا کہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو ان کے پاس آئیں، اب میں جانوں پہ ظلم کر کے ان کے پاس آیا ہوں، اب میرا کیا بنے گا، اب مجھے معافی کیسے ملے گی، اب میرے اوپر مہربانی کیسے ہوگی۔ کافی دیر روتا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ تو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا اتبی، حضور کے صحابی، وہ مسجد میں تھے، ان کو حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ابھی ابھی میرے مزار سے اٹھ کے جو گیا ہے اس کے پیچھے جاؤ اور اسے جا کے کہو تمہیں مبارک ہو، تم آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جاؤ اسے مبارک دو کہ تمہارا آنا بھی ہمیں پتا ہے اور تمہیں معاف بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ توجہ حضور کی اپنی امت پہ ہے۔ تو میں وہ روایت مکمل کرتا ہوں۔ حضرت بلال کو حضور نے فرمایا یہ کیا بے وفائی ہے، تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت بلال اٹھے، سواری تیار کی، سامان باندھا، گھر والوں کو ساتھ لیا، کافی لمبے عرصے کے بعد مدینے پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے اصرار شروع کر دیا، اے بلال وہی آذان سناؤ جو